برابر جس طرح مومن اور مسلمان برابر نہیں، اس طرح توحید اور شرک بھی برابر نہیں ہے۔ یہ صورت شمس میں بیان ہوگا، یعنی اس میں عقیدے کی بات ہوگی، اور سورہ اللیل میں دوسری بات بیان ہوگی کہ اعمال کا بھی آپس میں تفرق ہے، جدائی ہے۔ اچھا عمل اور برا عمل آپس میں برابر نہیں ہے۔ صدقہ کرنا اور کنجوسی کرنا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں دو مسئلے بیان ہوئے، اور اصل مسئلہ اس میں کیا ہے؟ عقیدے کا ہے، یعنی توحید کا۔ اس پہلی صورت میں کیا بیان ہوگا جی؟ کہ بھائی اعتقاد دونوں برابر، ساتھ ساتھ نوٹ لکھتی جاؤ، عقیدہ برابر نہیں ہے، توحید اور شرک دونوں برابر، رات اور دن جس طرح برابر نہیں، اس طرح سورہ لیل میں کیا آئے گا؟ عمل بھی دونوں برابر نہیں، ایک ہے عمل برا اور ایک ہے عمل اچھا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں کے مضمون پہلے ذہن میں رکھیں، پھر ترجمہ کرنے میں ذرا آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اب سورت شمس ہے، تو اس میں چونکہ پہلی سورت جو چل رہی تھی سورہ البلد، سورہ البلد، اس میں یہ تھا کہ بھائی مال سے محبت کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ حب مال کیا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اب آگے اسی مضمون کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے توحید کا مسئلہ بیان کر دیا۔ معنی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اور وضحاها، اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یا اس وقت کی جس وقت اس سورج کی روشنی پوری ہو جائے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ یہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ تو معنی ہوگا سورج اور سورج کی دھوپ جو تیز ہوتی ہے یہ گواہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، تو معنی تو کرنے میں یہی ہوگا کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی تیز دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب آئے سورج کے پیچھے، جب آئے سورج کے پیچھے، تلاها کا معنی یہاں پر ہوگا پیچھے آنا۔ والنہار، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها، جب اس کو روشن کرے، جب اس کو واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاها، جب اس کو ڈھانپ لے، جب اس کو والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور جیسا کہ اس کو بنایا یا اس کی بلندی کی۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور اس کے بنانے کی یا اس کی بلندی کی۔ والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور جیسا کہ اس کو پھیلایا، اس کے پھیلانے کی۔
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے جان کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور جیسا کہ اس کو ٹھیک کیا، اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا، پھر سمجھ دی اس کو، الہام کیا، معنی میں کر رہا ہوں، سمجھ دی اس کو، فَأَلْهَمَهَا، اس کو سمجھ دی کس چیز کی، فجورہا، گناہ کی، وتقواہا، اور تقوی کی۔ فجور کا معنی ہوتا ہے برائی کرنا اور گناہ کرنا، وتقواہا، اور گناہ سے بچنا۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا، سمجھ بتا دی، عقل کے لحاظ سے بھی کہ فلاں چیز گناہ ہے، فلاں چیز نیکی ہے، اور شریعت کے ذریعے، وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ پاک نے۔ اب یہ اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں، سورج کی تیز دھوپ، چاند کا آنا، دن کا روشن ہونا، رات کا اندھیرا چھا جانا، آسمانوں کا بلند ہونا، زمین کا بچھا ہوا ہونا، اور انسان کا سنوار کر بنا ہوا ہونا، پھر اللہ کا اس کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اللہ نے جو اس انسان کو بنا کر اس کو عقل بھی دی اور ساتھ نقل بھی دی، یعنی نبی بھی بھیج کر، کتاب بھیج کر اس کو رہنمائی کی، گناہ کی اور اچھائی کی۔ اب کیا ہے اس قسم پر؟ یہ ساری چیزیں اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو اب دیکھیں بتایا نا، مقصود ہے کہ ایک ہے پاک ہونا، کس سے؟ شرک سے، اور ایک ہے وقد خواب من دساہا، اور نقصان پایا اس نے، من دساہا، جس نے اس نفس کو یا اپنے آپ کو خاک میں ملایا، یعنی اس نے گناہ میں اپنے آپ کو ڈبویا، یہ نقصان پا گیا۔ تو جو پاک ہے وہ اور جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہیں۔ قسم کا معنی سمجھ گئے ہو؟ یہ ساری چیزیں، سورج، چاند، یہ دن، یہ رات، یہ آسمان، یہ زمین، اور انسان کا اپنا نفس جو ہے، یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ پاک کامیابی اس کو ہے جو پاک ہوا شرک سے، اور نقصان اس نے پایا جس نے اپنے آپ کو شرک میں ڈبو دیا، شرک میں ڈبو دیا۔ کیوں؟ شرک اور کفر آپس میں برابر نہیں، اسی طرح مشرک اور مومن بھی آپس میں برابر کہ مومن کامیاب ہے اور مشرک کیا ہے؟ ناکام ہے۔ تو دیکھا فرق بیان کیا ہے عقیدے کا۔ اس صورت میں کس چیز کا فرق بیان کیا؟ عقیدے کا۔ یہ بیان کر کے اللہ آگے کذبت ثمود بطغواہا کے ساتھ ایک دنیوی طور پر ڈراوا بیان کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تخویف دنیوی۔ مقصود کیا ہے کہ دیکھ لو، جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے نہ بچایا، دنیا میں بھی وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، دنیا میں بھی وہ تباہ ہوئے۔ قوم سمود، ان کی طرف کون سا نبی آئے تھے؟ صالح علیہ السلام۔ یہ نبی ان کو دعوت دیتے رہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، لیکن وہ مقابلے میں شرک بھی کرتے تھے۔ نبی کے سمجھانے سے یہ نہ سمجھے۔ اللہ نے یہاں مختصر سا ان کا اشارہ کیا ہے، باقی 8ویں سپارے میں، اسی طرح آگے 12ویں سپارے میں اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اب دیکھیں، فرمایا کذبت ثمود،
جٹلایا سمودیوں نے یعنی قوم بتغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ، یعنی انہوں نے خوب سرکشی کی، شرارت کی۔ کیا شرارت کی؟ اذ انبعث اشقاہا، اذ انبعث جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک اشقاہا بڑا بدبخت۔ اذ انبعث اشقاہا یہ سرکشی ہے، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بہت بڑا۔ فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان کو اللہ کے رسول نے۔ کون سے رسول نے؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ میں اس کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں، پہلے ترجمہ کر لیں۔ فقال لهم، پس کہا اس قوم کو ان کے رسول صالح نے، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس سے بچتے رہو، وسقیاہا اور اس کے پینے کی ایک نمبر ہے، باری ہے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے اس نبی کو، رسول کو جھٹلا دیا، یعنی اس کی بات۔ فعقروہا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ عقرہ کا معنی؟ ہاں، اصل یہ ہے، عقر کہتے ہیں ٹانگیں وغیرہ کاٹ دینا، تو یہی کیا تھا، پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی پھر اس کو قتل کیا۔ فدمدم علیہم ربہم، پس الٹ دیا ان پر ان کے رب نے عذاب کو، ڈال دیا ان پر ان کے رب نے۔ کیوں؟ بذنبہم، بوجہ ان کے گناہ کے۔ گناہ کیا تھا؟ شرک اور اس اونٹنی کا قتل کرنا۔ فسواہا، پھر سب کو برابر کر دیا۔ برابر کرنے کا معنی یہ ہے کہ مٹا دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اللہ نہیں ڈرتا، عقباہا انجام سے۔ اللہ کسی کو عذاب دے کر، سزا دے کر، تباہ کر کے، اس کو کسی چیز کا کوئی خطرہ کہ مجھے بھی کوئی کیا کرے گا، پوچھ سکے گا۔ یہ واقعہ بیان کر دیا مختصر۔ ہوا یہ تھا، دوسری جگہ قرآن میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا، تفسیروں میں بھی اس کو لکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جس وقت سمجھانا شروع کیا کہ قوم کہنے لگی ہم آپ کو تب مانتے ہیں کہ ایک کام آپ کریں۔ جی کیا کریں؟ کہنے لگے کہ اس طرح ہو کہ ایک یہ پتھر ہے، پہاڑ ہے، اس پہاڑی سے ایک اونٹنی پیدا ہو، اور وہ ہو بھی گابن، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، پھر اس کا بچہ پیدا ہو اور وہ جوان ہو۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا کس سے؟ حضرت کہ اونٹنی کہاں سے پیدا ہو؟ پہاڑ سے، ہو بھی کیا؟ جوان اور گابن ہو، پیٹ میں بچہ ہو، اور اس کا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ کیا ہو جائے؟ اسی وقت جوان ہو، تو تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ کو رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن وہ ضد میں آ کر کہنے لگے بس تب ہی مانتے ہیں یہ کام ہو تو۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر اس وجہ سے یہ مانتے ہیں کہ تو قادر ہے کہ اس طرح اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دے، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر تو نہیں ہے نا۔ ہاں، تو صالح علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ نے کہہ دیا کہ چلو میں اونٹنی پیدا کر دیتا ہوں اس طرح، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے نہ مانا تو ان کو کہہ دو کہ پھر تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی، آپ
بتائیں تو ہم مانیں گے۔ اللہ نے اونٹنی پہاڑ سے پیدا کر دی، جوان تھی، پیٹ میں بچہ تھا، وہ پیدا ہوا تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ جوان ہو گیا۔ اللہ نے پابندی لگائی کہ ان کو کہہ دو کہ یہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لہٰذا اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اور نظام اس طرح بنا کہ پانی جو چشمہ تھا اور جہاں چرنے کی جگہ تھی، کہہ دیا کہ ایک دن پورا یہ اونٹنی چرے گی اور پانی بھی پیے گی، دوسرے دن باقی سارے لوگوں کے جو جانور ہیں وہ چریں گے اور پانی پئیں گے، ایک دن صرف اونٹنی کا ہوگا، اس میں کسی کو شریک نہیں ہونا۔ اب کچھ دیہڑے اس طرح گزرے، یہ لوگ تنگ ہو گئے۔ ایک عورت تھی جس کے جانور تھے، اس نے ایک شخص کو تیار کیا کہ ہمارے لیے تو تنگی ہے کہ ہمارے جانور ایک دن پورا بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو تمہیں بہت کچھ دیں گے، انعامات، لالچ دلائی کہ اس اونٹنی کو مار دو۔ اس شخص نے اس عورت کے کہنے پر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی قتل ہوئی تو بچہ اس کا جو تھا وہ بھاگ کر چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ تم نے اللہ کی جو قدرت کی نشانی تھی اس کو مار دیا ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ 3 دن تم انتظار کرو، تیسرے دن کے بعد تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن ایک ایسی چیخ آئی کہ پورے مطلب یہ ہے کہ وہ بستی کی بستی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو کر تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھو، کذبت ثمود، سمود قوم نے سرکشی کے ساتھ اپنے نبی کو جھٹلایا۔ کب؟ جس وقت ایک اٹھا ان میں سے بدبخت۔ وہ بدبخت کون تھا؟ جس نے اونٹنی کو فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یعنی صالح نے ان کو کہا، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ڈرتے رہنا۔ وسقیاہا، اور اس کی پانی کے پینے کی باری بھی مقرر ہے، تم اس میں مداخلت فکذبوہ، اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، یعنی اونٹنی کو سہولت نہ دی۔ فعقروہا، پس اس اونٹنی کو کیا کر دیا؟ تو قتل کرنے کے بعد فدمدم علیہم ربہم، اللہ نے ان پر ایک عذاب بھیج دیا، بذنبہم، بوجہ ان کی گناہوں کے، اور اللہ کو پچھلے انجام کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ تو یہ قوم ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ اونٹنی کا پیدا کرنا پہاڑ سے، پتھر سے، یہ کس کی قدرت سے ہوا؟ اللہ کی۔ نبی نے دعا کی، قوم کے مطالبے پر اللہ نے یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ یہ اونٹنی مانگی انہوں نے صالح علیہ السلام سے، صالح علیہ السلام نے آگے کس سے سوال کیا؟ اللہ سے۔ پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی کا پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت سے ہوا، صالح کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ نبی کا معجزے پر اختیار نہیں ہوتا، نبی کا معجزے پر اختیار نہیں۔ نبی کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عام عادت کے خلاف ہے، جس طرح دیکھو اب اونٹنی کا پیدا ہونا اس طرح عادت تو نہیں ہے۔ عادت تو یہ ہے کہ اونٹنی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے کس سے پیدا کر دیا؟ پتھر سے۔ پتھر سے پیدا ہوا، پھر دوبارہ پھر ساتھ تھی بھی جوان، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی کیا ہے؟
حالانکہ عام طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ ہوتا ہے پھر اس کا وقت گزرتے گزرتے جا کر جوانی کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو یہ معجزہ اس بات کو سمجھیں کہ اختیار اس پر اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ معجزے دیے، لیکن ان معجزوں پر قدرت کس کی ہے؟ تو نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ایسی بات ظاہر ہو جو عادت کے خلاف ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت ولی کے ہاتھ پر ہاتھ سے ہوتی ہے، لیکن اختیار کس کا ہوتا ہے؟ جی آج شرک یہی پھیل رہا ہے کہ لوگ معجزے کو اور کرامت کو نبی کا یا ولی کا اختیار سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کو بعض اوقات اپنے معجزے کے ظاہر ہونے کا پتہ بھی۔ قرآن میں بچیوں نے ترجمہ پڑھا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا لاٹھی والا۔ کون سا معجزہ؟ کیا ہوا لاٹھی کو؟ لاٹھی سانپ بن گئی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس لاٹھی کو زمین پر چھوڑ دے، لاٹھی زمین پر چھوڑی تو وہ کیا بنی؟ تو 20ویں سپارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے، ڈر کر اللہ نے کہا لا تخف اقبل، اے میرے موسیٰ ڈرو نہیں، بھاگو نہیں، بلکہ کیا کرو، اس کو پکڑو۔ جب ہاتھ میں پکڑا تو پھر وہ کیا بن گئی؟ تو اب دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام کا اس پر اختیار ہوتا کہ ان کے اختیار سے لاٹھی سانپ بنی ہوتی تو پھر وہ ڈرتے کیوں؟ قرآن نے کہا ہے نا کہ اتنے ڈرے کہ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے کہ یہ تو سانپ آ گیا ہے، بہت بڑا اژدہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ تو اب یہ واقعہ بھی ذہن میں آ گیا ہے۔ قوم اتنی ضدی تھی کہ جو مطالبہ کیا پورا ہونے پر بھی انہوں نے مانا۔ نبی پاک علیہ السلام سے مکہ والوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ ایک مٹھی بند کر کے نا کچھ چیزیں، کچھ پتھر چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہاتھ میں رکھ کر کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں بتاؤں یہ کیا ہے یا یہ آپ بتا دیں کہ یہ کیا ہے۔ تو حضور نے جب یہ بتایا نا تو وہ کہنے لگے یہ دوسری بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ پتھر ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا، وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ پڑی، آواز آئی تو اب انہوں نے ان کو پھینک دیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ یہ تو بڑا جادوگر ہے کہ اس کے جادو کی وجہ سے ان کنکریوں سے بھی آواز آنے لگی ہے۔ چونکہ وہ ضدی قوم تھی، ضد کی وجہ سے انہوں نے مانا نہیں ہے۔ تو ایسی قوم جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ مہلت اگر دنیا میں مل جائے تو مل جائے، لیکن اللہ ایسی قوم کو تباہ کرتے ہیں جو ضد میں ہوتے ہیں۔ اگر ضد کی وجہ سے نہ مانے تو پھر دنیا میں اگر پکڑ نہ آئے تو آخرت میں تو یقیناً آتی ہی آتی ہے۔ ہو گئی یہ صورت۔ تو اس میں کیا بیان کیا کہ بھائی عقیدہ برا کفر والا اور شرک والا ایمان والے عقیدے کے برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح مومن کافر برابر نہیں، اسی طرح کفر اور ایمان بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بے حد مہربان نہایت۔ اب اس صورت میں بیان ہوگا
کہ اعمال میں بھی آپس میں فرق ہے، اعمال میں بھی اس پر قسمیں اٹھا کر شاید گواہ بنا کر بتا دیا کہ دیکھیں ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت، جس طرح مرد اور عورت میں فرق ہے اسی طرح دن اور رات میں فرق ہے، تو پھر برائی میں اور اچھائی میں بھی، ہاں تو اس صورت میں بیان ہوگا عمل کے اندر بھی فرق ہے۔ اب دیکھیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب کہ چھا جائے، معنی ہوگا یہ رات بھی گواہ ہے، یہ رات کا اندھیرا کیا ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جس وقت کے روشن ہو، تو ظاہر ہے رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی آپس میں برابر نہیں ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیے، الذکر مرد، والانثى، اب ظاہر ہے کہ مرد اور عورت آپس میں برابر نہیں ہے، دونوں میں فرق اللہ پاک نے رکھا ہے۔ ان سعیکم لشتی، اب دیکھ لو معنی سب مطلب سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں جب رات دن برابر نہیں، مرد عورت برابر نہیں، اسی طرح انسانوں کی جو آگے محنت ہے، عمل ہے، وہ بھی آپس میں برابر، بے شک ان سعیکم، تمہاری کوشش، تمہاری کمائی، لشتی، البتہ مختلف ہے، البتہ کیا ہے، شتا کا معنی ہوتا ہے متفرق ہونا، جدا جدا ہونا، کسی کی کوشش اچھائی کے لیے لگی ہوئی ہے اور کوئی کوشش کس میں کرتا ہے، برائی میں، تو دونوں مختلف ہوئے۔ آگے اس کی تفسیر ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پر جس شخص نے من آتا دیا، جس نے کیا دیا، مال خرچ کیا، اچھائی کا عمل کیا، واتقا، اور ساتھ ساتھ ڈرتا رہا، وصدقا، اور جس نے سچ کہا، بالحسنى، اچھی بات کو، سچ جانا، بالحسنى، اچھی بات کو، یہ بندہ۔ اب دیکھیں ایک ہے دے کر بھی ڈرنا، اور سچائی کی بات کو اچھائی کو، سچ کو اچھا جاننا، یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ہم اس کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے، ہم اس کے عمل کو آسان کر دیں گے۔ معنی اس کا یہ ہے، یسرا سے مراد لے لو جنت، معنی یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے کام، جنت والے کام آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ ہم آسان کریں گے ایسے بندے کو جس نے آتا واتقا صدق بالحسنى، ہم آسان کریں گے اس کے لیے آسانی کو، آسانی سے مراد کیا ہے، جنت، یعنی جنت والے کام ہم اس کے لیے کیا کریں گے، آسان کریں گے۔ تو ایک یہ ہوا بندہ جو دے کر بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، اور اچھی بات کو وہ سچ جانتا ہے، اور اللہ پھر اس کے لیے جنت کے راستے کیا کرتے ہیں، ایک یہ بندہ ہے۔ نمبر 2 دوسرا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بہرحال وہ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، کیا کی بھائی، وَاسْتَغْنَى، اوپر ہے نا آتا، جس نے دیا، ادھر آیا جس نے کیا کیا، بخل کیا یعنی کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ رہا، وَاسْتَغْنَى کا معنی یعنی اللہ کی حکم کی اس نے کوئی پرواہ نہ کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، اچھی بات کو مقابلہ ہو گیا نا بھائی، ایک ہو گیا دینے والا ساتھ ڈرنے والا، اچھی بات کی تصدیق کرنے والا، ایک یہ ہے کہ جو کنجوسی کرتا ہے اور رب سے بے پرواہ ہے اور اچھی بات کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے۔
یہ آپس میں دونوں برابر ہو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بس ہم آسان کریں گے اس کے لیے، لِلْعُسْرَى تنگی کو. لِلْعُسْرَى کس کو؟ کیا مطلب ہے؟ اس سے وہ کام آسان ہوں گے اس کے لیے جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں، تنگی کی طرف لے جانے والے ہیں. تو تنگی کہاں پر ہوگی؟ جہنم میں. تو فَأَمَّا مَنْ آتَا کے اندر یہ بشارت ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ سے یہ کیا ہے؟ تخویف ہے. دونوں مضمون سمجھ گئے؟ آگے ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اب یہ بندہ جو کنجوسی کرتا ہے، مال کو حکم خدا پر خرچ نہیں کرتا، وَمَا يُغْنِي اور نہ کام آئے گا اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردہ جب جہنم میں وہ گرے گا. جب جہنم میں وہ گرے گا. دنیا میں مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا، حرام حلال ہر قسم کا اکٹھا کیا، یہ مال کل قیامت میں جہنم سے اس کو بچائے گا نہیں. مال پھر اس کو جہنم سے ان علینا للہدی. اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے راستہ بتانے کی. ان بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، للہدی البتہ راستہ دکھانا. راستے دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی منزل تک پہنچانا اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا ذمہ ہے، اور کوئی کسی کو منزل تک پہنچا نہیں سکتا. یہ بتانا یہ ہمارا اپنا ذمہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک ہمارے ہی قبضے میں ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت، والأولیٰ اور دنیا. دنیا و آخرت کی کامیابی اور ناکامی کس کے قبضے میں ہے؟ ہاں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ پس میں نے تم کو ڈرا دیا، خبر بتا دی، نارن اس آگ کی، تلظیٰ جو بڑی تیز بھڑکتی ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو اس آگ کے بارے میں بتا دیا جو بہت ہی تیز بھڑکنے والی ہے. لا یصلاھا اس میں کون جائے گا؟ لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی مگر کون؟ بڑا بدبخت. بڑا الذی کذب وتولی. بدبخت کون ہے؟ الذی وہ، کذب جس نے جھٹلایا، کس کو؟ سچ کو. کذب کا کس کو جھٹلایا؟ سچ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. سچ کیا ہے؟ اللہ کا نبی، اس کا فرمان. جس نے قرآن کو، نبی کو جھٹلایا وہ بدبخت ہے. وتولی اور قرآن سے، سچ سے منہ پھیرا. وسیجنبھا دیکھو یہ بدبخت جو ہے یہ اور جو متقین ہے برابر نہیں. بدبخت جائے گا جہنم میں، اور جو متقین آگے آ رہا ہے وہ جائے گا کس میں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا اور بچا دیں گے ہم، سَيُجَنَّبُهَا بچا دیں گے ہم اس جہنم سے، الاتقا اس کو جو بہت ڈرنے والا ہے. کس سے؟ اللہ سے. الذی وہ اتقا کون ہے؟ الذی وہ شخص، یوتی مالہ جو دیتا ہے اپنا مال، یتزکا پاک کرنے کے لیے. جو دیتا ہے اپنا مال آپ پاک ہونے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے. جس مال سے زکوٰۃ نکل جائے باقی مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے سے انسان کا نفس بھی کنجوسی سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ جو اتقا ہے، اتقا وہ ہے جو جہنم سے بچے گا، جو اپنا مال دیتا ہے پاک کرنے کے لیے. ومال احد اب جس کو دیتا ہے
کیوں دیتا ہے؟ کیا اس کا کوئی اس پر احسان ہے؟ نہیں، مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں ہے کسی ایک کا بھی، عِندَهُ اس پر، من نعمت کچھ بدلہ، کوئی احسان، کہ تجزا جس کا وہ بدلہ دے۔ ہوتا ہے نا کہ مثال ایک آدمی کسی کو کچھ مال دے، پیسے دے، تب دیتا ہے کہ اس نے اس پر کوئی پہلے کیا کیا ہو، احسان کیا ہو۔ فرمایا یہ آدمی سیجنبھا، اتقا جو ہے، یہ مال دیتا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، اس لیے نہیں دیتا کہ ان کا اس پر کوئی احسان ہے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ وہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اور کیوں دیتا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر چاہتے ہوئے، وجہ رب ہی، اپنے رب کی مرضی۔ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، مراد ہے رب کی رضا، رب کی الاعلیٰ، جو سب سے بڑا ہے۔ یہ تو اس لیے مال خرچ کرتا ہے پاک ہو جائے اور رب کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ رب کیا ہو جائے؟ وَلَسَوْفَ، اور وَلَسَوْفَ، ان قریب، اللہ یرضا، وہ سے راضی ہوگا۔ معنی یہ سمجھ گئی ہو؟ تو جو سورت کا مقصد تھا کہ عمل دونوں برابر، ایک عمل برا ہے، ایک اچھا ہے، اسی طرح اچھا کرنے والا اچھائی اور برائی کرنے والا بھی آپس میں برابر۔ ایک اشقا ہے، یہاں پر آ گیا، اور ایک اتقا ہے۔ اشقا نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں، اور اتقا نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ اللہ اس سے کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ ایک بات یہ سمجھیں، یہ سیجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ جتنی صفتیں آ رہی ہیں حدیثوں میں اور قرآن کی تفسیروں میں، یہ بات آتی ہے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ صدیق اکبر حضور کے کیا لگتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے نا، سسر لگتے ہیں۔ کون سی بیٹی حضور کے گھر میں تھی ان کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ صدیق اکبر سب سے حضور کے بعد خلیفہ بنے ہیں، کتنے نمبر پر؟ جی پہلے نمبر پر۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ غلط ہے۔ پہلے خلیفہ کون بنے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام نے خود ان کو خلیفہ بنانے کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ یہ فضیلت ان کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی کے غلام تھے کافر کے، وہ ان پر بڑے زیادتیاں کرتا تھا، ایمان لانے کی وجہ سے ان کو مارتا، تکلیف دیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پیسے دے کر حضرت بلال کو آزاد کرا دیا۔ کیا کرا دیا؟ اس پر اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ اس نے یہ پیسے دیے، اس لیے نہیں دیے کہ بلال کا ان پر کوئی کیا تھا؟ احسان تھا، بلکہ کس لیے دیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ان کی تعریف میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس عمل میں لگایا اور اپنی رضا ان کو دے دی، کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ ہاں، تو اب یہ قرآن پاک کی آیات میں صاف آ گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 سورتیں ہو گئی، مضمون سمجھ آ گیا۔ مسئلہ توحید پہلی میں بیان ہوا کہ بھائی کفر اور ایمان برابر، دوسری میں آ گیا کہ اچھا عمل اور برا عمل آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے سورتوں کا مضمون، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ترجمہ۔ اگلی صورت ہے سورہ ضحیٰ، یہ بھی صورت کیا ہے؟ مکی، یہ بھی کیا ہے؟ مکی۔ اب اس میں کیا ہے؟ ان دو جو اگلی صورتیں ہیں سورہ ضحیٰ اور سورۃ انشراح، الم نشرح، ان دونوں صورتوں میں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ دونوں صورتوں کا مضمون کیا ہے؟ حضور کے لیے تسلی کیوں ہے؟ سورۃ ضحیٰ میں ایک چیز کا جواب ہے۔ اعتراض کیا تھا مشرکین نے کہ نبی پاک علیہ السلام پر کچھ دن وحی نہ آئی نا، جبرائیل امین وحی لے کر نہ آئے، تو کچھ مشرکوں نے، خاص کر ان میں ایک عورت تھی، اس نے یہ اعتراض کیا، نعوذ باللہ کہ نبی کو نبی کا شیطان چھوڑ گیا ہے۔ جبرائیل امین کے بارے میں کہا کہ وہ نہیں آیا تو ان کو شیطان کہا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو جن وغیرہ آ کر کچھ باتیں بتاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر قرآن بنا کر بیان کرتا ہے۔ تو وہی نہ آئی تھی، انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ نبی کو ان کا شیطان چھوڑ گیا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ وہی نہیں آئی ہے اور ان کو اعتراض کا موقع ملا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے تسلی دے دی کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ تسلی تھی، یہ سورت کا شان نزول ہے۔ دوسری سورت الم نشرح کا، اس میں بھی حضور کو تسلی ہے، لیکن وہ تسلی اس طرح ہے، ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی، کہ مشرک کہتے تھے کہ آپ کے ماننے والوں کا کیا حال دیکھیں، وہ غریب ہیں اور ہم امیر ہیں۔ مشرک امیر تھے اور صحابہ شروع میں کیا تھے؟ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، تو ان کے پاس تو مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے۔ تو اس پر اللہ نے تسلی دی نبی پاک علیہ السلام کو کہ اللہ ان تنگیوں کو آپ سے کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، اور آپ پر اللہ کے انعام ضرور ہوں گے۔ وقتی طور پر ان کے پاس مال کا نہ ہونا یہ ان کے ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے پاس دنیا کا مال ہونا یہ اس کی عزت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جواب دے دیا کہ اللہ نے جو آپ کو بڑے انعام دیے ہیں، قرآن جیسی نعمت اور اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، یہ اللہ کے آپ پر انعام ہے۔ تو دونوں صورتوں کا مضمون سمجھ گئی ہو؟ پہلی صورت میں تسلی ہے کہ آپ پر اعتراض ہوا کہ آپ پر وحی نہیں آ رہی ہے، تو نعوذ باللہ کہتے کہ شیطان نے، اللہ نے کہا اللہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دوسری میں انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ ماننے والوں کے پاس دنیا کچھ نہیں ہے، تو یہ تو گھٹیا لوگ ہوئے، ہم عزت والے ہوئے، ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ تو جواب دیا کہ نہیں، یہ مال و دولت عارضی ہے، اصل جو اللہ پاک نے نعمت رکھی ہے اسلام والی، وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ آپ کے صحابہ کے پاس ہے، اور یہ تنگیاں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، اللہ آسانیاں ضرور دیں گے۔ ایسا ہی ہوا پھر۔ اب معنی کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ دوپہر کی، قسم ہے او جس وقت خوب دھوپ چڑھ جائے، وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا جب کہ وہ کیا ہو جائے؟ چھا جائے۔ معنی کیا ہے؟ یہ دن
اور یہ رات اس پر گواہ ہیں، ان کا آنا اور جانا یہ اس پر گواہ ہے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھ کو ربو کا تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ تجھ سے بیزار ہوا۔ اب جواب سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ نے جواب دیا قسمیں اٹھا کر کہ آپ کو اللہ نے چھوڑا اور آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ تو تسلی ہوگی نا نبی علیہ السلام کو۔ سورت کا مضمون ہی یہ ہے، حضور کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اب آگے اللہ اپنے انعامات بھی بتلاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت، آخرت خیر لک، تیرے لیے بہتر ہے، من الاولی، کس سے؟ دنیا سے۔ اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو کیا رکھا ہے؟ یا ایک تو معنی یہ ہے، یا معنی اس کا یہ ہوگا کہ ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے کیا آ رہی ہے؟ بہتر۔ ہر پچھلا وقت پہلے وقت سے آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بہتر آ رہا ہے۔ کہ جس وقت حضور نے نبوت ملی تو دعوت شروع کی تو 1 2 3 ماننے والے کرتے کرتے دن بدن کیا کر رہے تھے؟ بڑھ رہے تھے، پھر لاکھوں کی تعداد ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو یا معنی یہ ہے کہ آخرت یعنی قیامت کی زندگی دنیا کی زندگی سے تیرے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب کہا اپنا احسان اللہ جتلاتا ہے تسلی دینے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب اللہ دے گا تجھ کو، دے گا تجھ کو ربو کا تیرا رب، فترضیٰ، بس تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ وہ کچھ عطا کرے گا جس پر تو علم یجد کا۔ اب اللہ سابقہ احسان جتلاتے ہیں تسلی دینے کے لیے۔ سابقہ دیکھو فرمایا علم یجد کا، کیا نہیں پایا تجھ کو، یتیمن، یتیم، فآوا، پھر جگہ دے دی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ اور بچی جو نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، والد فوت ہو جائے تو یتیمی ہوتی ہے، لیکن یتیمی اس وقت بنتی ہے جب نابالغ ہو۔ بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کے مرنے سے بچے یتیم نہیں ہوتے، باپ کے مرنے سے کیا ہوتے ہیں؟ تو نبی یتیم تھے، کیوں؟ آپ ابھی دنیا میں آئی نہیں تھے تو آپ کے والد فوت ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کیا ہو گئے تھے؟ تو دیکھیں یتیم پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے فآوا، سنبھالا، جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا۔ یتیمی میں اللہ نے ان کی پرورش کی اور پرورش کرائی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دوسرا انعام۔ وَوَجَدَكَ، اور اس اللہ نے پایا تجھ کو، ضَالًّا، جی بے خبر، بھٹکتا ہوا، یعنی جس کو شریعت کا پتہ نہیں تھا، فَهَدَىٰ، پھر اللہ نے کیا کر دی؟ راہ دکھا دی۔ کون سی راہ؟ شریعت کی۔ پہلے ظاہر ہے نبوت نہیں تھی تو آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی بھی نہیں تھی، پھر اللہ نے نبوت دے کر رہنمائی فرما دی۔ کس چیز کی؟ شریعت کی۔ تو ضالن کا معنی ایک یہ ہوتا ہے گمراہ، کیا ہوتا ہے؟ ضالین جیسے سورہ فاتحہ میں گزرا ہے، گمراہوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ضالن کا معنی بے خبر، کیا معنی کریں گے؟ کس چیز سے بے خبر؟ شریعت سے۔ فَهَدَىٰ، پھر کیا کر دی؟ وَوَجَدَكَ، اور پایا تجھ کو
کیا پایا؟ کس حال میں پایا؟ عائلاً، تنگ دستی میں، مفلس، فاغنا، پھر کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اب غنی کیا کی کیسے کیا؟ ایک یہ ہے غنی کرنا مال و دولت کے لحاظ سے، تو پہلے حضور علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک تنگی تھی، کیونکہ سب نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے پھر جہاد فرض کیا، آپ نے کافروں سے جہاد کیا تو مال غنیمت ڈھیروں مل گیا، اب پوری حکومت قائم ہو گئی، تو یہ آپ کو غنا کس نے عطا کی؟ اب جب یہ تین نعمتیں ہوئیں، پہلی سابقہ، اس سے تسلی دی، ایک یہ ہے کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے جگہ دی، آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا، بے خبر تھے، اللہ نے رہنمائی کر دی، آپ تنگ دست تھے، اللہ نے غنی کر دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کو مت جھڑک، یتیم کو مت جھڑک، کیونکہ خود آپ یتیم رہے ہیں، اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال اگر کوئی سائل سوال کرنے والا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، پس مت اس کو ڈانٹ، مت اس کو ڈانٹ، ہاں جھڑکنا اس کو بھی نہیں ہے۔ کوئی مانگنے والا آ جائے، اگر دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں تو اچھے طریقے سے اس کو واپس کرو، یہ نہیں ہے کہ تم کیوں کا مانگنا ہے، وہاں سے چنگا پر رہے ہوا بلانا ہے، یہ کہہ دیا کہ سائل کو آگے سے جھڑکو نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اگلی بات تیرے لیے یہ ہے کہ بہرحال بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کے احسان کو، فحدث، کیا کر دوں؟ ہاں، جو احسان ہے تیرے رب کا اس کو کیا کرو؟ تو احسان اللہ نے کیا ہے قرآن دے کر، نبوت دے کر، اب اس احسان کو دوسروں تک بھی کیا کرو؟ پہنچا دو، یہ آپ کی ڈیوٹیاں لگ گئی۔ تو یہ سب کے لیے حکم ہے، یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اللہ کے قرآن کو اللہ نے انعام کیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، تو اس کے ذریعے قرآن کو کیا کرنا ہے؟ آگے بیان کرنا ہے۔ نبی کو بھی یہی حکم ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے، یہ اللہ کے ہم پر بھی احسان ہے نا، کہ اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے، نعمتیں، زبان، کان، بولنے کے لیے زبان مل گئی، سننے کے لیے کان مل گئے، اور اسی طریقے سے پکڑنے کے لیے ہاتھ مل گئے، تو ان کا یہ احسان یہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کی جائے؟ اچھائی کی جائے، اور قرآن سنا جائے، زبان سے سنایا جائے، پڑھا جائے، آگے پڑھایا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانشراح، پہلی آیت کے اندر لفظ ہے علم نشرح، اسی سے کیا ہے؟ انشراح، اس کی مصدر ہے، نام آ گیا۔ اس میں بھی تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے، کیا ہے بھائی؟ کس بات کا اعتراض تھا اس میں؟ اعتراض یہ تھا کہ آپ کے ماننے والے کیا ہیں؟ غریب ہیں، تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ان کی غربت کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ کسی کا غریب ہونا یہ اس کی برائی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کا اس پر امتحان ہے، کسی موقع پر اللہ اس تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک، یہ دیکھیں اللہ اپنا احسان بیان کرتا ہے نزول کو تسلی دینے کے لیے۔ علم نشرح لک، علم کیا نہیں، نشرح لک کھول دیا ہم نے تیرے لیے، صدر کا تیرا سینہ، کیا ہم نے تیرے سینے کو کھولا نہیں ہے؟ کس چیز کے لیے؟ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمارے سینوں میں اس نے اسلام کی عظمت ڈال دی، قرآن کی عظمت ڈال دی، یہ اللہ کا کیا ہے؟
تو یہ اللہ اپنا احسان جتلا کر تسلی نبی کو دیتے ہیں. الم نشرح لک، کیا ہم نے نہیں کھولا تیرے لیے تیرے سینے کو. نمبر 2 ووضعنا عنک وزرک، اور وضعنا اور ہم نے اتار دیا عنک تجھ سے وزرک تیرا بوجھ. تیرا معنی یہ ہوگا ہم نے آپ کو اسلام جیسی دولت دے دی اور کفر سے آپ کو کیا کیا، دور کر دیا. وضعنا عنک، کفر جیسے گناہ کو آپ سے کیا کر دیا. یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے نا ہم پر بھی کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت نصیب فرمائی ہے اور کفر سے ہمیں کیا کیا ہے. اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. الذی انقض ظہرک، وہ گناہ جس نے توڑ دیا ظہرک تیری پیٹھ کو. یعنی کفر جو ہے وہ بندے کی پیٹھ کو توڑ دیتا ہے. تو کافروں کی وجہ سے حضور اس پر پریشان ہوا کرتے تھے کہ یہ بڑا گناہ ان کی پیٹھ پر رکھا ہوا ہے. تو اللہ نے آپ کی پیٹھ کو اس سے کیا کیا ہوا ہے، بچایا ہوا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے، تسلی دی جا رہی ہے. وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا لَكَ آپ کے لیے ذِكْرَكَ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بلند کرنے کا کیا مطلب ہے، عام کرنا. دیکھو جہاں اللہ کا نام ہے وہاں نبی کا نام بھی ہے. کلمہ میں اللہ کا نام آتا ہے لا الہ، آگے ساتھ حضور کا نام بھی آتا ہے. نماز پڑھو، نماز میں اللہ کا نام آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، حضور کا نام بھی آتا ہے. اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو عام کیا ہے، بلند کیا ہے. ہر جگہ اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اب آگے کہہ دیا بے شک مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے. کیا مطلب ہے، کوئی تنگی آتی ہے تو اللہ اس کے بعد کیا رکھتے ہیں، ان مع العسر یسرا. پھر کہا بے شک آسان، تنگی کے ساتھ کیا ہے. اب یہ یہاں پر قانون ہے، دیکھیں لفظ یسر بھی 2 مرتبہ ہے، لفظ عسر بھی 2 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ ہے، تنگی کا ذکر بھی 2 مرتبہ ہے اور لیکن ذکر لفظ لانے میں تھوڑا سا فرق ہے. لفظ العسر، عسر کے اوپر دیکھو الف لام ہے اور یسر پر الف لام، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عسر ایک سمجھو، یسر 2 ہیں. تو معنی اس کا علماء یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ اللہ 2 آسانیاں دے دیتے ہیں. ایک تنگی کے ساتھ بعض اوقات انسان پر کوئی مشکل آ جائے، رکاوٹیں پڑ جائیں، تو اللہ پھر ایسی رکاوٹوں کو، ایک رکاوٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ 2 آسانیاں دے دیتے ہیں. کب، جب انسان کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو. اب اس کے شکر کیسے کریں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جس وقت آپ فارغ ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ، جس وقت آپ کیا ہوں، فارغ ہوں، تو پھر کیا کر، فَانْصَبْ، تو خوب کیا کر، محنت کر. آپ جب فارغ ہوں تو پھر خوب کیا کر. کس چیز سے فارغ ہو، ایک یہ ہے کہ آپ جس وقت لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے فارغ ہوں. حق کی، وہ جو اوپر ہے اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے اس کو کیا کرو، بیان کرو. آپ جب بیان سے فارغ ہوں تو فن سب پھر عبادت میں لگ جائیں اللہ کی. مانا سمجھ گئی ہو، اذا فرغتا، جب تو فارغ ہو، کس سے، مخلوق کو تبلیغ کرنے سے، تو پھر کیا کر،
محنت کر، کیا کر؟ یعنی اللہ کی عبادت دوسری میں لگ جاؤ. یا مانا اذا فرغتا، جس وقت آپ دنیاوی کاموں سے، گھر کے کاموں سے فارغ ہوں تو فن سب، پھر کیا کیا کرو؟ رب کی عبادت میں لگ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. اپنے رب کی طرف رغبت کرو، یعنی اللہ کے عبادت کر کے اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا دو. یہ ہے سب کے لیے حکم. تو اس طرح جب کرو گے تو اللہ وہ تنگی کو ختم کر کے دو آسانیاں نصیب کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التین پہلی آیت کے اندر لفظ ہے وقت تین ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں بھی اللہ اپنی توحید کو بیان کرتے ہیں اور قیامت کو بتاتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے یہاں اس میں جو ہے چند چیزوں کو گواہ بنا کر کہ انسان کو اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے، اور پھر بھی یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے جا رہا ہے اللہ کا حکم نہ مان کر. یہ بتانا مقصود ہے. فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی. قسم ہے انجیر کہتے ہیں ہمارے ہاں جس کو، یہ ڈوڈا نہیں کہتے. ہاں جی. والتین، قسم ہے تین کی. والزیتون، اور قسم ہے زیتون، مشہور اس کا تیل وغیرہ بھی، اور اس کا بھی ایک درخت ہوتا ہے بہت اچھا، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. وطور سینینا، اور قسم ہے طور سینا کی. طور سینا ایک پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ سے کلام کی تھی. وَهَذَا الْبَلَدِ، اور قسم ہے اس شہر کی. اس سے مراد ہے مکہ. شہر سے مراد کیا ہے؟ قسم ہے اس شہر مکہ کی. الامین، جو کیا ہے؟ امن والا ہے. امن والا ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو مکہ میں ہو اس کو امن مل جاتا ہے، حتیٰ کہ جو شکار کے جانور ہیں کبوتر وغیرہ، ان کو مارنا بھی ٹھیک نہیں ہے، شکار کرنا ٹھیک نہیں ہے. ان کو بھی امن مل جاتا ہے. بندوں کو بھی گناہ سے کیا مل جاتا ہے؟ ہاں، اللہ امن دیتا ہے. شہر کو اللہ نے امن والا رکھا ہے. یہ قسمیں اٹھائی ہیں، ایک ہوگی تین کی، ایک زیتون کی، ایک طور اور ایک مکہ. آگے کس بات پر قسم اٹھائی ہے؟ وہ یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم، اچھے اندازے پر. کس پر؟ اچھی صورت میں، اچھے اندازے پر ہم نے انسان کو بنایا. یہ سب چیزیں اس پر گواہ ہیں. تو ایک معنی تو یہ ہوا تین، انجیر، زیتون اور طور سینا اور یہ مکہ، یہ گواہ ہیں. اور ایک معنی یہ ہے والتین، جہاں تین پیدا ہوتی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ. والزیتون، اور زیتون کے پیدا ہونے کی جگہ یعنی مراد ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وطور سینینا، اور طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی. اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر جس میں آپ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے، ان جگہوں کی قسم، یا یہ جگہیں عظمت والی اس بات پر گواہ ہیں. معنی سمجھ گئے ہو؟ ایک معنی تو ہوگا نا خود تین گواہ ہے، زیتون گواہ ہے. دوسرا معنی ہے کہ تین سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، زیتون
عیسیٰ علیہ السلام، بیت المقدس، طور سینا موسیٰ علیہ السلام، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور جہاں نبی علیہ السلام کیا ہوئے، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو ان جگہوں کی اللہ نے قسم اٹھائی تو معنی ہوگا یہ عظمت والی جگہیں گواہ ہیں اس بات پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن، انسان کو ہم نے ایک اچھے اندازے پر بنایا ہے۔ اچھا اندازہ وہ یہ ہے، پیچھے بھی آیا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وغیرہ، تو مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کا جو عضو ہے اللہ نے اس کو مناسب جگہ پر رکھا۔ ہاتھ ہیں آپس میں برابر ہیں، اگر کسی کا ایک ہاتھ بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، ایک ٹانگ بڑی ہو ایک ٹانگ چھوٹی ہو تو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو یہ اللہ نے اچھے انداز سے انسان کو بنا دیا ہے۔ اب جب انسان کو اللہ نے اچھا بنایا ہے، آپ انسان اپنے آپ کو خراب کرتا ہے۔ اب آگے دو قسم ہو گئے، ایک وہ ہے کہ برائی کر کے وہ جہنم کا مصداق بنا، اور دوسرے وہ ہیں ایمان لا کر وہ کس کے مصداق بنے؟ جنت۔ آگے فرق کیا، دیکھو بنایا دونوں کو اللہ نے اچھا ہے، لیکن ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے میں۔ اسفل وہ نچلے درجے میں مراد ہے جہنم میں اس کو پہنچا دیا بوجہ انسان کے کفر کرنے کے۔ الا الذین، نچلے درجے میں جانے سے کون بچا؟ مگر وہ لوگ آمنو جو کیا کیے؟ وعملوا الصالحات، اور ہاں جہنم سے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک ایمان کے بارے میں پہلے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، وہ ایمان مفصل آپ کو بتایا تھا، ان سب چیزوں کو ماننا جو ایمان مفصل میں ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے فرشتوں کو اس کی مخلوق ماننا، پاک ماننا، اور آسمانی ساری کتابوں کو پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر تقدیر کے اچھا برا ہونے پر، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد عمل صالح ہے۔ عمل صالح کون سے ہیں؟ نیک کام کون سے ہیں؟ ہر وہ کام نیک ہے جو شریعت نے بتلایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا، کہا، صحابہ نے اس کو کیا، وہ کام کیا ہوگا؟ نیک ہوگا۔ اس میں نماز پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ کا دینا یہ بھی، حج فرض ہو تو ادا کرنا، روزے رکھنا، سچائی کا اختیار کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ سارے کے ساری نیکیاں ہیں، ان کو عمل اچھا عمل کہتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو بندہ ایمان لائے اعمال اچھے کرے، فَلَهُمْ، پس ان کے لیے اجر ثواب ہوگا، غیر ممنون بے انتہا۔ غیر ممنون کے کیا معنی؟ کس کے لیے یہ اجر ثواب ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ بولو نا، یہ نیکی ہے۔ قرآن کو آگے بتانا بھی، اس پر عمل کرنا بھی، ہاں یہ اعمال جس نے کیے بس ان کے لیے اجر غیر ممنون بے انتہا، یعنی جس کا جو ختم نہیں ہوگا، اتنا اللہ اس پر اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب اللہ فرماتے ہیں فما یکذبک، پس کیا وجہ ہے کہ یکذبک، تو جٹلایا اس نے تجھ کو، بعد بالدین، اس کے بعد، فما یکذبک بالدین، بعد بالدین، اس کو کیوں جٹلایا ہے؟ بعد اس کے بالدین، کس کو؟ بدلے کے دن کو۔
دین کا معنی کیا کریں گے؟ بدلے کا دن بدلہ ملنے والے دن کو کیوں جھٹلایا ہے، یعنی قیامت والے دن کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سب سے بڑا بڑا حاکم؟ یقیناً اللہ سب سے بڑا حاکم ہاں، جب سب سے بڑا حاکم ہے تو اس نے وہ دن جزا والا رکھا ہے، تو اس کا جھٹلانا بندے کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ قیامت کو ماننا، حساب و کتاب کا یقین کرنا، یہ ایمانیات میں سے ہے، انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ہو ویسی ہاں، تو صورتوں دے جو مفہوم ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں، پھر ترجمہ میں اگر کوئی بولتا ہے تو بندہ ترجمہ دیکھ لیتا ہے۔ تو میں نے صورتوں کے خلاصے میں بتا دیا۔ پہلی صورت بیان کی والشمس سے، اس میں اللہ نے عقیدے کے فرق بیان کیا۔ کس کا فرق بیان کیا؟ مسئلہ توحید بتایا اور عقیدے کا فرق۔ سورۃ واللیل میں عملوں کا فرق بتلایا کہ برا عمل اور اچھا برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ ضحیٰ میں اور سورۃ انشراح میں اللہ نے نبی کو تسلی دے دی، اور آگے آگے یہ سورۃ 3، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ انسان کو تو ہم نے بہت اچھا بنایا ہے، انسان کو ہم نے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن انسان جو ہے اتنی دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی جس وقت گمراہی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ اچھائی کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ جب ایمان اور عمل اچھے کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔